حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، الہی یہ کشتی کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا، یہ کشتی وہ مکان ہے جو پانی پر چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، مولا کون سا پانی؟ خطاب باری تعالیٰ ہوا کہ وہ پانی جسے ہم نازل کریں گے اور اس میں کافر غرق ہو جائیں گے، اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اس کے لیے لکڑی کہاں سے آئے گی؟ حکم ہوا، درخت لگاؤ۔ الغرض جناب جبرائیل علیہ السلام نے حکم ربی سے چند شاخیں 60 سال کی لا کر دیں۔ وہ شاخیں نوح علیہ السلام نے زمین پر مختلف جگہوں پر لگائیں۔ منقول ہے کہ یہ شاخیں 40 سال میں تنا آور درخت بن گئیں۔ اس اثنا میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی سرکش کافروں کو بے سرکوبی کے لیے بد دعا کی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ قوم مصائب میں گھری رہی، ان کی عورتوں کی اولاد نہیں ہوئی، اور اس عرصے میں آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ ٹپکا، جس کی وجہ سے قحط سالی اپنے عروج کو پہنچی۔ مزید یہ کہ اس تمام عرصے کو آپ علیہ السلام نے قوم کی تبلیغ کے لیے بھی نہ نکلے، جس کی وجہ سے قوم نے آپ علیہ السلام سے مزاحمت بھی نہ کی۔ جب 40 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو آپ علیہ السلام نے درخت کاٹ کر لکڑیاں تراش لیں، کشتی بنانے کا سامان مہیا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کشتی بنانے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بتائے گئے طریقے سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے بڑے کام کو جلد سر انجام دینے کے لیے آدمیوں سے مدد لینے کی درخواست کی۔ اللہ عز و جل سے اجازت فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرمانبردار بیٹوں کو بھی کشتی بنانے میں شامل کر لیا۔ اس موقع پر کافر آپ علیہ السلام کے پاس گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ 40 سال گزر چکے، بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط سالی، تو نوح علیہ السلام کیا کشتی خشکی پر چلاؤ گے؟ حق تعالیٰ نے ان کی خرافات کو کلام پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ ان پر گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، اب ہم ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے جیسا کہ وہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ اب انہیں معلوم ہوگا کہ ان پر کیسا دردناک عذاب آئے گا اور اس دردناک عذاب کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ خطاب الہی ہوا، اے نوح کشتی بنانے میں جلدی کرو، کیونکہ ہمارا عذاب شدت اختیار کر گیا ہے اور یہ ہمارے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق کشتی تیار ہو گئی، جس کی لمبائی 660 گز، چوڑائی 330 گز اور اونچائی 33 گز تھی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بھی ساتھ لیں اور ایک تابوت بنائیں تاکہ پانی برسنے اور سیلاب کی موجوں کی وجہ سے ان کا جسد مبارک متفرق نہ ہو جائے، کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ ان کا جسد مبارک اس سیلاب سے متاثر ہو۔ چنانچہ جب پانی کے ابلنے کا وقت قریب پہنچ گیا تو حکم ہوا کہ جانوروں کو ہر قسم کے جوڑے اپنے ساتھ رکھیں، اور اس مقصد کے لیے ہوا کو حکم ہوا کہ تمام جانوروں کو کشتی کے مقام پر جمع کر دے۔ تمام جانور جمع ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، مولا شیر اور گائے کو کس طرح اکٹھا کروں، کیونکہ ازل سے ہی ان دونوں کے درمیان عداوت ہے۔ رب کریم نے فرمایا، اے نوح جس نے ان دونوں کے درمیان عداوت پیدا کی ہے وہی ان کے درمیان الفت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ منقول ہے کہ اسی دن اللہ پاک نے شیر کو بخار کو مسلط فرما دیا تاکہ وہ دوسرے جانوروں کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ مارج النبوت جلد اول میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے چیونٹیوں کو سوار کیا اور ان کو بلائی منزل اپنے ساتھ رکھا تاکہ ایک دوسرے جانوروں کے پاؤں تلے روندے جانے سے محفوظ رہیں، اور سب سے آخر میں گدھے کو لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب گدھا کشتی پر سوار ہونے لگا تو اس کے پیچھے والے 2 پاؤں باہر ہی تھے کہ شیطان لعین کا ہیلا سوجا اور وہ گدھے کی دم سے لٹک گیا۔ گدھا ہر چند کوشش کرتا رہا کہ کشتی میں سوار ہو جائے مگر ناکام رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گدھے کو جو یوں کشمکش میں دیکھا تو غرق غضب میں فرما دیا، کشتی میں جلدی داخل ہو جا
اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کلمات ادا کرتے ہی گدھا کود کر کشتی میں داخل ہو گیا۔ جب تمام انسان اور جانور کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھنے کے لیے کشتی کا جائزہ لیا تاکہ کوئی باہر نہ رہ جائے۔ دیکھا کہ ابلیس لعین ایک گوشے میں چھپا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا، تو کس کی اجازت سے کشتی میں آیا ہے؟ کہنے لگا، آپ علیہ السلام کی اجازت سے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تو تیری آمد کا علم نہیں۔ کہنے لگا، آپ علیہ السلام نے جو دراز گوش گدھے کو کہا تھا کہ داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہیں ہو، تو میں اس وقت اس کی دم کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور اس کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا تو میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو نکال کر باہر کریں۔ کہنے لگا، آپ علیہ السلام کے لیے میرے علاوہ کوئی چار کار نہیں ہے، میں کشتی سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ اسی وقت وحی الہی نازل ہوئی، اے نوح، اس کو چھوڑ دو، اس کے یہاں رکنے میں حکمت پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس کو نکالنے کا خیال ترک کر دیا اور اس کو نصیحتیں فرمائی۔ پھر اس نے بتایا وہ کیسے بارگاہ الہی سے مردود ٹھہرا۔ پھر کہنے لگا، آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اگر میری غلطیوں کو تدراک ہو سکتا ہو تو میں حاضر ہوں کہ کسی طرح ان گناہوں کی تلافی ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تو بارگاہ احدیت میں توبہ استغفار کر، شاید ان غلطیوں کی تلافی ہو جائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو جواب ملا، اے نوح، اس کی توبہ صرف اس شرط پر قبول ہوگی کہ وہ آدم علیہ السلام کے تابوت کو سجدہ کر لے جو کہ کشتی میں ہی موجود تھا۔ پھر نوح علیہ السلام نے ابلیس لعین سے کہا کہ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں، تو تابوت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ زندہ آسمانوں پر موجود تھے تو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور اب جب کہ وہ مردہ ہیں تو میں سجدہ کیسے کروں گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا یہ جواب سنا تو اللہ کی پناہ کہتے ہوئے اسے وہیں چھوڑ کر چل دیے۔ یوں شیطان اللہ کے حکم سے سیلاب سے محفوظ رہا اور گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر کشتی میں سوار ہونے میں کامیاب ہوا۔ روایت میں ہے کہ کشتی نوح کے بعد ایک بار پھر شیطان کو توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے، تیری مخلوق مجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اے موسیٰ، اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست قبول کیا مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو بتایا تو وہ غصے میں سرخ ہو گیا اور ازراہ کبر و غرور کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو کیسا سجدہ کروں گا؟ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔